کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ زندگی میں سکون کیوں نہیں مل رہا۔ دعائیں مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں مگر برکت نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہے؟ اسلام ہمیں واضح بتاتا ہے کہ کچھ ایسی عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اور جب بندہ ان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے قریب ہو جاتا ہے۔ پہلی بات ہے ظلم کرنا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم صرف کسی کو مارنا یا نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ ظلم کئی شکلوں میں ہوتا ہے۔ کسی کا حق مار لینا ظلم ہے، مزدور کی پوری مزدوری نہ دینا ظلم ہے، کسی کو جھوٹے الزام میں پھنسا دینا ظلم ہے، کمزور پر اپنی طاقت دکھانا ظلم ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرنا ظلم ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر بھی ظلم کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ ظلم کرنے والا وقتی طور پر کامیاب نظر آ سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ناراضی اس کا انجام بدل دیتی ہے۔ دوسری بات ہے تکبر اور غرور۔ تکبر ایک ایسا گناہ ہے جس نے شیطان کو بھی تباہ کر دیا۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کی وجہ تکبر تھا۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ آج بھی انسان یہی غلطی دہراتا ہے جب وہ کہتا ہے میں زیادہ سمجھدار ہوں، میں زیادہ خوبصورت ہوں، میں زیادہ امیر ہوں۔ یہی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اور عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے، جبکہ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے۔ تیسری بات ماں باپ کی نافرمانی۔ آج کے دور میں یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ ماں باپ کی باتوں کو نظر انداز کرنا، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی خدمت جنت کا راستہ ہے، اور ان کی ناراضی اللہ تعالیٰ کی ناراضی بن جاتی ہے۔ وہ والدین جو ہمیں بچپن میں راتوں کو جاگ کر پالتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت نہ کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ چوتھی بات ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ ایک چھوٹا گناہ نہیں، یہ انسان کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ شروع میں انسان مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، پھر عادت بن جاتی ہے، پھر وہ ہر بات میں جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ جھوٹ اعتماد ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کی نظر میں انسان کی قدر کم کر دیتا ہے۔ سچی بات کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے، مگر اس میں برکت ہوتی ہے۔ پانچویں بات وعدہ خلافی کرنا۔ آج کل لوگ وعدہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، یا جان بوجھ کر پورا نہیں کرتے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وعدہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں میں آؤں گا، میں کام کروں گا، میں مدد کروں گا، تو یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ وعدہ توڑنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ چھٹی بات ہے دلوں کو تکلیف دینا۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کی بے عزتی کرنا، یہ سب چھوٹی باتیں لگتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہیں۔ کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کی آہ سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، نرم بات کریں، لوگوں کی عزت کریں، اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ساتویں بات ہے نماز میں سستی کرنا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز چھوڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، پھر گناہ آسان لگنے لگتے ہیں، پھر زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ نماز انسان کو بچاتی ہے، اور نماز چھوڑنا اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے۔ آٹھویں بات ہے گناہ پر اصرار کرنا۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن بہترین وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کرے۔ لیکن جو شخص گناہ کرتا رہے اور کہے کوئی بات نہیں،
سب کرتے ہیں تو وہ خطرناک راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مگر گناہ پر ڈٹے رہنا اللہ کی ناراضی کو بڑھا دیتا ہے۔ آخر میں اپنے دل سے سوال کریں کہ کہیں ہم بھی ان عادتوں میں شامل تو نہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، دعائیں قبول ہوں، گھر میں برکت ہو، تو ہمیں یہ عادتیں چھوڑنی ہوگی۔ آج ہی نیت کریں، ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم تکبر نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم والدین کی خدمت کریں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ بندے کی چھوٹی سی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضی سے بچائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین۔